اس نیکسٹ لیسن میں آپ کو میں کچھ نئی چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں. فائل مینیوز کے اندر کچھ آپشنز ابھی ہم نے چھوڑے ہوئے تھے. اب میں نئے آپشنز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا آپشن ہم نے اب سلیکٹ کرنا ہے وہ ہے فائل سرچ کا. کہ اگر آپ نے کوئی فائل اپنے کمپیوٹر میں ورڈ کی محفوظ کی تھی لیکن آپ بھول چکے ہیں کہ اس فائل کا نام کیا تھا, تو یہ سلیکٹ کرتا ہوں میں اس کو. لیکن میں نے اس میں پہلے ایک فائل سرچ کروائی تھی, میں اس کو ختم کرتا ہوں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کوئی فائل سرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا نام آپ کو بھول چکا ہے لیکن اس کے اندر موجود کچھ ٹیکسٹ آپ کو یاد ہے, تو آپ اس ٹیکسٹ کی مدد سے اپنی فائلز کو ڈھونڈ سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں نیو ویژن. اس کے بعد مجھے کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہوگی کہ میں کہاں سے سرچ کروں. ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ ایوری ویئر کہ کمپیوٹر میں جہاں پہ بھی فائل پڑی ہو اسے ڈھونڈ لے. اگر مجھے پتا ہے کہ میری فائل کسی مخصوص جگہ پر ہے, جیسے میں نے اس ایرو پر کلک کیا تو میرے سامنے مائی کمپیوٹر کے اندر موجود تمام ڈرائیوز اور جو ڈاکومنٹس اور چیزیں ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں. اگر مجھے علم ہے کہ میں نے اپنی فائل مائی ڈاکومنٹس کے فولڈر میں سیو کی ہوئی ہے تو میں صرف اس کو چیک لگا دوں گا, اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں اس کا چیک ختم کر دوں گا. جس ڈرائیو پر مجھے شک ہوگا کہ میں نے اس ڈرائیو کے اندر اپنی فائل محفوظ کی ہے اس کو میں چیک لگا دیتا ہوں. اب مجھے علم ہے کہ میں نے اپنی فائل مائی ڈاکومنٹس کے فولڈر میں سیو کی ہے تو اس پہ میں چیک لگا دوں گا. اگر میں ساتھ اس ڈرائیو پر بھی چیک لگاتا ہوں تو یہ اس ڈرائیو کے اندر سے بھی سرچ کرے گا. اس کو فی الحال میں چیک کو ختم کر دیتا ہوں. اسے آپ یہاں پہ کلک کریں تو یہ ختم ہو جائے گا. ریزلٹ شوڈ بی سلیکٹڈ فائل ٹائپس. کیا آپ فائل کون سی ٹائپس فائلس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں؟ ورڈ کی فائلز ہیں, ایکسل کی, پاور پوائنٹ کی, یا جو بھی آپ کی فائلیں ہیں آپ ان کو سرچ کروانا چاہتے ہیں. تو ہمیں فی الحال کیونکہ ورڈ کی فائل کے آپ کو بارے میں بتا رہا ہوں تو آپ صرف یہاں پہ ورڈ کی فائل کو ہی سرچ کریں گے. اس کے لیے سب سے پہلے اس چیک پہ کلک کریں گے تو سارے چیکس آپ کے ختم ہو جائیں گے. آپ صرف ورڈ کے چیک پر لگائیے چیک اور اسے انٹر کر دیجیے. اس کے بعد گو کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیے اس نے کچھ فائلیں تلاش کی ہیں جن کے اندر نیو ویژن لفظ یوز ہو رہا ہے. جیسے یہ دیکھیے نیو ویژن کے نام کی ایک فائل پڑی ہے, یہ میٹرونکس کی ہے, DOC4 ہے, ایپلیکیشن فارم ہے. اب یہاں سے مجھے کوئی بھی فائل میں فرض کریں اس پہ کلک کرتا ہوں ایک مرتبہ تو یہی فائل میرے سامنے اوپن ہو گئی ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے ٹیکسٹ لکھ رکھا تھا. پیچھے آپ کو میں بلیک ڈاکیومنٹ پہ لے آیا ہوں. اس میں نیکسٹ آپ کو جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے پیج سیٹ اپ کی. جیسے ہی میں پیج سیٹ اپ پہ کلک کروں گا یہ ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ آپ کا لیسن ہے. جو پیپر آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کا مارجنز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ مارجنز کیا ہوتے ہیں. آپ کے سامنے ایک ڈاکیومنٹ کا پریویو دکھائی دے رہا ہے. اس میں دیکھیے کہ کچھ لائنیں دکھائی دے رہی ہیں. یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو خالی پورشن ہے یہ آپ کے مارجنز ہیں, جسے ہم اردو میں حاشیہ بھی کہتے ہیں. یہاں پہ آپ ٹیکسٹ نہیں لکھ سکتے. یہ آپ اپنی مرضی سے یہ مارجن سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے مارجنز کے لیے یہ آپشن دیا گیا ہے. ٹاپ کا مارجن ہے, دیکھیں اس میں بائی ڈیفالٹ 1 انچ کا مارجن ہوتا ہے. آپ انچیز میں اس کو چینج کر سکتے ہیں. جیسے میں اس کو بڑھاتا جاؤں گا تو آپ پریویو کے دیکھیے, اس پریویو کی طرف اس میں بھی چینجنگز آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اندازہ کر سکتے ہیں ہم یہاں سے کہ ہم اگر ٹاپ کا مارجن کو بڑھائیں گے تو ہمارا ٹیکسٹ کہاں سے لکھنا شروع ہوگا. بائی ڈیفالٹ اس میں 1 ہوتا ہے, اسے ہم 1 پہ ہی لے آتے ہیں دوبارہ سے. یہ باٹم کا مارجن ہے, جیسے میں اس کو بڑھاؤں گا دیکھیے باٹم سے لائنیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس کی سیٹنگ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں جو آپ کو ریکوائرڈ ہے. اس طرح سے لیفٹ کا مارجن ہے جو 1.25 ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ, اس کو بڑھاتے جائیں گے آپ کا ٹیکسٹ لیفٹ سے کلوز ہو جائے گا. اس طرح سے اس کو میں 1 پہ لے آیا. رائٹ کا مارجن 1.25 ہے, اس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ آپ کا گٹر پوزیشن ہے, گٹر کا دیکھیے اس میں جیسے میں اس کو بڑھاتا جا رہا ہوں. تو یہ گٹر پوزیشن بیسیکلی یہ ہے کہ جب بائنڈنگ کے لیے آپ پیج تیار کرتے ہیں تو وہ پورشن آپ کا مارجن سے بھی علیحدہ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کے یہاں پہ ڈاٹس بن گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گٹر پوزیشن جب بائنڈنگ ہوگی تو یہ اس میں چھپ جائے گا اور آپ کا ٹیکسٹ اگلی سائڈ پہ لکھا جائے گا. اس کو آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں. بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ 0 ہوتی ہے. اس کے گٹر کی پوزیشن ہے کہ آپ لیفٹ سائڈ پہ گٹر پوزیشن چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ جو گیپ ہے آپ نے بائنڈنگ کے اندر آئے گا کہ آپ اس کو لیفٹ سائڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں یا ٹاپ پر, کیونکہ عام طور پہ انگلش ہے یہ, اس میں لیفٹ اور ٹاپ ہی ہے. پیڈ کی شکل اختیار کریں گے تو ٹاپ پہ آئے گا. آپ جیسے میں بڑھاتا ہوں دیکھیں اس میں اب یہ وہی بائنڈنگ کی فارم جو ہے وہ اوپر دکھائی دے رہی ہے. لیکن اگر اس میں لیفٹ کر دیتا ہوں تو یہ آٹومیٹکلی میری اس سائڈ پر آ گئی ہے. اس کو ہم بائی ڈیفالٹ 0 کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہے اورینٹیشن, کہ آپ پیج میں ٹیکسٹ کس پوزیشن میں لکھنا چاہتے ہیں. بائی ڈیفالٹ پورٹریٹ ہے, یعنی ورٹیکلی آپ اس میں ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہیں. اگر میں اسے لینڈسکیپ کر دوں گا تو دیکھیے پیج کی
पोजीशन चेंज हो चुकी है। ये हॉरिजॉन्टली अब इसमें टेक्स्ट लिखा जाएगा। आप अपने मतलूबा सेटिंग्स के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पेजेस हैं, मल्टीपल पेजेस, नॉर्मल है, मिरर मार्जिन है, 2 पेजेस पर शीट है या बुक फोल्ड है। इससे मुराद है कि आपको अपने देखिए 2 पेजेस पर शीट अगर मैं करूंगा तो आपको ये एक शीट पर 2 पेजेस दिखाएगा। आपको अगर 2 पेजेस देखने की जरूरत है एक शीट पर तो आप इसे सिलेक्ट करें। बुक फोल्ड है तो ये जैसे जब आप बुक्स लिखेंगे तो आपको 2 पेजेस बुक्स के आमने सामने वाले पेजेस यहाँ पे शो करवाएगा। शीट्स पर बुक्स भी आप चेंज कर सकते हैं, ऑल कर लें, 4 कर देंगे, यहाँ से अपनी मतलब सेटिंग्स आप ले सकते हैं या इसको आप ऑटो रहने दें। बुक फोल्ड के बाद मिरर मार्जिन का ऑप्शन देखिए कि 2 पेजेस आपको, क्योंकि हमने लैंडस्केप सेलेक्ट कर लिया है इसके ऊपर, तो 2 पेजेस आपको दोनों उसकी बैक फ्रंट और बैक साइड यहाँ पे शो करेगा। और नॉर्मल में आपको सिंपल पेज ये शो करता है। पोर्ट्रेट कर दिया इसको। प्रीव्यू है अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। प्रीव्यू से क्या मराद है कि जो आप चीजें सेटिंग्स यहाँ पे कर रहे हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको शो करवाए। लेकिन आप कहते हैं कि दिस पॉइंट फॉरवर्ड, दिस पॉइंट फॉरवर्ड से क्या मराद है कि आपका ये पॉइंट फॉरवर्ड हो जाएगा। सिर्फ उसको मतलब मैंने लैंडस्केप किया, देखिए अब ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसे आप अपनी सेटिंग्स कर लेने के बाद इसमें एक नीचे बटन दिया गया है डिफॉल्ट का। इससे मुराद ये है कि जो आपने सेटिंग्स की हैं, अगर आप हर दफा इन्हीं सेटिंग्स पर काम करना चाहते हैं ताकि आप जब भी नया पेज ओपन करें तो वो इन्हीं सेटिंग्स के साथ ओपन हो, तो आप डिफॉल्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जब भी आप नया पेज ओपन करेंगे वो इन्हीं मार्जिन के साथ इसी तरह से, यानी लैंडस्केप या पोर्ट्रेट फॉर्म में मल्टीपल पेजेस के साथ आपकी जो सेटिंग की होगी उसी तरह से ये आपका ओपन होगा। अगर आप डिफॉल्ट पर क्लिक नहीं करते तो ये सेटिंग्स आपकी सिर्फ मौजूदा पेज के लिए होंगी। अब आपको मैं इसके दूसरे टैग पे ले चलता हूं। दूसरा टैग आपका है पेपर का। यहां से पेपर की सिलेक्शन बहुत जरूरी है। बाय डिफॉल्ट इसमें लेटर साइज दिया गया होता है। लेटर साइज के अलावा लीगल साइज देखिए आपने, जैसे मैंने इसको लीगल किया, इस पेज का जो प्रीव्यू था वो तब्दील हो गया है। एग्जेक्टिव साइज, यहां से आप अपने मतलूबा साइज दे सकते हैं। A4 साइज, आमतौर पर ऑफिस में A4 साइज इस्तेमाल होता है। लेटर्स या एप्लीकेशन लिखने के लिए लेटर साइज यूज किया जाता है। नोट्स वगैरह लिखने के लिए आप लीगल साइज का इस्तेमाल करते हैं। इनका जो लीगल साइज का जो पेपर का साइज है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया कि इसकी विड्थ जो है 8.5 इंच और हाइट जो है वो 14 इंचेस होती है। तो अब मैं कोई और ले लेता हूँ लेटर साइज। तो देखिए इसकी जो विड्थ है वो 8.5 इंच ही है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो 11 इंचेस में है। पेपर सोर्स है, देखिए डिफॉल्ट ट्रे ऑटोमेटिकली, इसको आपको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी इस तरह से आएंगी। इसके अंदर भी डिफॉल्ट का बटन आपको दिया गया है कि आप जब भी इसी सेटिंग्स के साथ यूज करना चाहते हैं तो आप इसे डिफॉल्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट टैग आपका लेआउट का है। लेआउट में क्या है कि सेक्शन स्टार्ट न्यू पेज, जब भी आप ओपन करें तो आपका न्यू पेज ओपन हो वर्ड को ओपन करने पर, या कॉन्टिन्यूस पहले से मौजूद कोई पेज आपको ओपन हो जाए, नया कॉलम की सूरत में हो। इवन पेज से मुराद है कि जुफ्त पेजेस या ताक के पेजेस आपके पास ओपन हो। तो आमतौर पर बाय डिफॉल्ट न्यू पेज ही होता है, इसको आप छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये हेडर्स एंड फुटर्स है, ये आपको मैं हेडर एंड फुटर के सेक्शन में जाके इसके बारे में कुछ बताऊंगा। इस तरह लाइन नंबर और बॉर्डर्स, ये आपका नेक्स्ट लेसन में आपको इसके बारे में बताया जाएगा। डिफॉल्ट के बटन के बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, इसे मैं ओके कर दूंगा। तो जो मैंने मार्जिन की सेटिंग्स की हैं वो मेरे इस पेज पर इस वक्त अप्लाई हो चुकी हैं।